بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ کی ایک اہم ترین نشست کے ساتھ دورہ تفسیر القرآن کی اہم ترین نشست۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم سامعین، ذکر بنی اسرائیل کا ہو رہا ہے۔ دعوے بڑے تھے لیکن ایمان اور بدعمال لیاں بھی اس قدر ہی بدعمالیوں سے اپنے آپ کو انہوں نے آلودہ کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعوے بڑے لیکن اس پر دلیل نہیں، ایمان کمزور، بدعمالیوں میں افراط کے شکار، بڑھ جانے والے، شریعت کی حدودوں کو توڑنے والے، ان کے دعوے پر جب دلیل مانگی گئی تو وہ دلیل نہ لا سکے۔ آج کی اس نشست کے اندر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 94 سے 96 تک ہم تلاوت کریں گے۔ اور بنی اسرائیل کا ایک مکاری اور فریب، جو دعویٰ تو یہ تھا کہ جنت میں جائیں گے، لیکن اعمال کی کمی کی وجہ سے انہیں جنت میں نہیں ڈالا جائے گا۔ جب دعویٰ ہوا تو دلیل بھی مانگی گئی لیکن وہ دلیل پیش نہ کر سکے۔ آئیے چلتے ہیں سورہ بقرہ کی آیات بینات کی طرف۔ ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دیں، ان کانت، اگر اللہ کے نزدیک، لکم الدار الآخرۃ، آخرت کا گھر تمہارے لیے، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، خالصتاً، خالص طور پر تمہارے لیے، من دون الناس، تو تم موت کی تمنا کرو، فتمنوا الموت، تو موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یہودیوں کا یہ عقیدہ اور نظریہ یہ تھا کہ آخرت، جنت محض یہودیوں کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، ان کے سوا کوئی انسان بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ آیت اور اس سے اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی اس خامی کو بیان کیا۔ کہا یہ کہتے ہیں کہ جنت میں کوئی نہیں جائے گا۔ چیلنج کر دیا اللہ نے کہ تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ جنت میں کوئی انسان نہیں جائے گا، تو پھر دلیل لاؤ نا۔ دلیل لانے کا چیلنج کرتا ہوں کہ سب سے پہلا ذریعہ جو ہے وہ جنت میں جانے کا وہ موت ہے۔ موت سے گزر کر جنت میں جایا جائے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ موت کے بغیر ہی بندہ جنت میں چلا جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر تم یہ دعویٰ، رب کی طرف سے حکم تھا، یہ دعویٰ کر رہے ہو تو پھر اس پر دلیل لاؤ کہ موت کی تمنا کرو، موت کی تمنا کرو، تمنا کرو موت کی کہ ہمیں موت آ جائے۔ اگر تمہیں، کیوں کہ تمہیں یقین ہے نا، اگر تمہیں یقین ہے کہ تم نے ہی جنت میں جانا ہے، تو میں نے عرض کر دیا کہ دنیا سے جنت کی طرف، آخرت کی طرف منتقل ہونے کا ذریعہ جو ہے وہ موت ہے، تو پھر تم موت کی تمنا کیا کرو۔ اور یہاں اس آیت مبارکہ کے تحت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر یہودی موت کی تمنا کرتے تو ساری زندگی روئے زمین پر کوئی بھی یہودی نظر نہ آتا، کوئی بھی یہودی نظر نہ آتا۔ اور فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر سچے ہو تو موت کی تمنا کرو، موت کی آرزو کرو، موت کو چاہو۔ اگر تم موت کو نہیں چاہ رہے لیکن دعویٰ کر رہے ہو تو پھر یہ تمہارا دعویٰ محض باطل ہے کہ تم جو یہ دعوے کر رہے ہو۔ تو آیت نمبر 95 کے اندر ارشاد فرمایا، وَلَن يَتَمَنَّهُ،
ہرگز وہ اس کی تمنا نہیں کریں گے، ابداً ہرگز وہ اس کی تمنا نہیں کریں گے، بما قدمت ایدیہم، ان بدعمالیوں کی وجہ سے جو وہ پہلے کر چکے، واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ یہ پیشن گوئی جو ہے غیب کی خبر میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہم تک پہنچا دی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غیب دانی کو۔ اب یہودی آئندہ بھی کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، بلکہ موت سے خائف ہوں گے، موت سے ڈرے ہوں گے۔ موت کی تمنا کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، یہ موت کا لفظ بھی اپنی زبان پہ نہ لائیں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جو ہم کام کرتے رہے ہیں، جو بدعمالیاں ہم کرتے رہے ہیں، ان بدعمالیوں کی سزا ہمیں آخرت میں ملنی ہے۔ لیکن لہذا یہ لوگ آخرت کے منکر ہیں، خواہشات کے پیروکار ہیں، مشرکین سے بھی زیادہ دنیاوی زندگی کی خواہش رکھتے ہیں۔ اب یہاں یہ بات یاد رکھیے کہ مصیبت سے گھبرا کر موت کی تمنا کرنا یہ توکل کے خلاف ہے۔ کانا وتوکل علی اللہ، اللہ پر توکل کرو، صبر کے خلاف ہے، رضا کے خلاف ہے۔ خودکشی کرنے والا وہ اپنے آپ کو قتل کرنے کے برابر جرم ہے، کسی اور کو قتل کرنے کے برابر اس کا جرم ہے۔ لیکن موت شہادت کی تمنا کرنا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی بھی یہ سنت مبارکہ ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہم ارزقنی شہادتم فی سبیلک واجعل موتی فی بلد نبیک، اے اللہ میں تجھ سے تیرے رستے میں شہادت کی التجا کرتا ہوں اور تیرے رسول کے شہر میں وفات پانے کی دعا کرتا ہوں۔ اللہ واللہ علیم بالظالمین، اللہ جانتا ہے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ، آیت نمبر 96، وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ، اور بے شک ضرور تو ان کو زندگی پر سب سے زیادہ حریص پائے گا، عَلَىٰ حَیَاتٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، ان سے بھی جنہوں نے شرک کیا، یود احدہم لو یعمر الف سنۃ، ان میں سے ہر ایک کی یہ خواہش ہے کہ کاش اسے 1000 سال مل جائے، 1000 سال مل جائے، زندگی طول پکڑ جائے۔ وما هو بمزحزحہ من العذاب ان یعمر، اور وہ اسے عذاب سے دور کرنے والا نہیں ہے کہ اسے یہ عمر دی جائے۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ دیکھنے والا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے اندر یہ بات واضح ہو چکی کہ حریص، دنیا داری کی حریص بندے کو جہنم میں لے جاتی ہے۔ دنیا کی حرص، دنیا کی لالچ، دنیا کا طمع بندے کو آخرت کی طرف جہنم کا ایندھن بنا دیتا ہے، کیونکہ یہودیوں کا طریقہ کار ہے کہ وہ موت کی آرزو نہیں کرتے، بلکہ مرد مومن جو ہے وہ ہمیشہ موت کی آرزو، خواہش، شہادت کی موت کی خواہش کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ رب کی بارگاہ میں میں پہنچوں، کٹ جاؤں، مر جاؤں، ہلاک ہو جاؤں، شہید کر دیا جاؤں، خون کے قطرے بہیں، خون کی ندیاں بہیں، تو وہ رب کی بارگاہ میں پہنچنا چاہتا ہے، اس کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے وہ پہنچنا چاہتا ہے۔ تو فرمایا 1000 سال بھی انہیں مل جائے
تو پھر بھی ان کا عذاب کم نہیں ہو سکتا، ان سے عذاب کم نہیں ہو سکتا۔ آج کی اس نشست کا کہ عملی پیغامات اور نکات میں آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کروں گا، وہ یہ ہیں کہ دعویٰ کرنا لیکن بدعمالیوں سے اپنے آپ کو بدعمالیوں سے بھی لبریز رکھنا، یہ دعوے کے جھوٹا ہونے کی دلیل ہے کہ بندہ جھوٹا ہے۔ اور پھر عملی پیغام یہ ہے کہ جس گھر کی طرف ہم نے جانا ہے، مرد مومن کے دل میں وہ خواہش پیدا ہونی چاہیے کہ ہم نے اس گھر کی طرف جانا ہے جہاں سے ہمارے ابا جی یہاں پہ آئے تھے، اور جہاں پہ ہمارے ابا جی چلے گئے وہاں پہ ہم نے بھی جانا ہے۔ آخرت کی تیاری کے لیے کوشش کرے، اور پھر رب کی بارگاہ میں وہی دعا کرتا رہے جو حضرت فاروق اعظم کرتے رہے ہیں، یا اللہ تیرے رستے میں شہادت، تیرے نبی کے شعر میں شہادت مانگتا ہوں۔ اور پھر یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اللہ ظالموں کو جانتا ہے، ظالم کی رسی چونکہ ڈھیلی ہے لیکن رب ان کے بارے میں جانتا ہے کہ کب ان کو کھینچا جائے گا۔ اور ایک اور عملی پیغام یہ ہے کہ دنیاوی محبت بندے کے دل کو سخت کر دیتی ہے، اور یہاں اتنا سخت کر دیتی ہے کہ وہ بندہ پھر اسی گھر کو اپنا سب کچھ سمجھنے لگتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، مال و دولت چھوڑ جاتا ہے، لیکن حریص اس قدر ہے کہ موت کے وقت بھی اسے حرص اور لالچ، مال کے طمع کی، مال کی خواہش کی اس کو خواہش موجود رہتی ہے۔ اور پھر ایک سبق یہ بھی ہے کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے، اس سے ہر ایک نے گزر کر جانا ہے۔ اگر گزر کر اس سے جانا ہے تو کم از کم ہمیں اپنی موت کی تیاری کرنی چاہیے۔ آج کی اس نشست کا نکات اور پیغامات میں نے آپ تک پہنچا دیے۔ کل انشاءاللہ ایک عظیم نشست کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ اگر آپ کو ہمارا پیغام اچھا لگے تو اس کو لائک بھی کیجئے، سبسکرائب بھی کیجئے، اور اس پر اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی کیجئے۔ کل تک کے لیے اجازت ارشاد فرمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔